تھے کیونکہ ان کی موت کے بعد سائنسدانوں نے فریکوینسی اور وائبریشنز پر ریسرچ شروع کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کی ایک ایک چیز اپنی خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز کی فریکوینسی کو سمجھ کر دور پڑی دوسری چیز تک واقعی میں نہ صرف انرجی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دو فوکس دیکھیں جن کا فزیکلی آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان دونوں کی فریکوینسی سیم ہے، یعنی ان کو ایک بار ٹیپ کرنے سے ایک سیکنڈ میں یہ 440 مرتبہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک فوک کو ٹیپ کرنے سے دوسرا فوک اپنے آپ وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. نکولا ٹیسلا جس وائرلیس انرجی ٹرانسفر کی بات کر رہے تھے وہ شاید کچھ اس طرح کی تھی۔ شاید ان کو کوئی سیکرٹ فریکوینسی معلوم پڑ چکی تھی لیکن ان ڈاکیومنٹس کو آج تک سامنے نہیں لایا گیا۔ اتہاس گواہ ہے کہ پچھلے 150 سالوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر تیل کی بیسس پہ ہوئی ہیں۔ وار آف گلف، کویتی آئل فائرز، عراق وار اور حتیٰ کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی کئی آپریشنز ایسے تھے جس میں خاص طور پر آئل ریزروز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ جس فوسل انرجی کی وجہ سے اتنی زیادہ جنگیں ہو گئیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہر کوئی ارتھ کی فریکوینسی کو استعمال کر کے فری الیکٹریسٹی یا فری انرجی بنا سکتا تو اس تیل کی دنیا میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹیسلا کی اور بھی کئی ایسی انوینشنز تھیں جن کو سرے سے یا تو ختم کر دیا گیا تھا یا ٹیسلا کے جانے کے بعد ان پر مزید کام نہیں کیا گیا، جیسا کہ ڈیتھ رے بیم۔ یہ نیوکلیر بوم کی طرح ایک ماس ڈسٹرکشن ویپن تھا۔ 1934 میں اپنے ایک انٹرویو میں ٹیسلا نے بتایا کہ یہ ویپن ہزاروں میل دور تک لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے، یا جہاں تک ارتھ کی کرو ہمیں اجازت دے۔ یہ ٹیسلا کا ایک نیا الیکٹرک ویپن تھا جو 50 ملین وولٹس پیدا کر سکتا تھا۔ اندازے کے لیے سمجھ لیں کہ آسمانی بجلی گرنے میں جتنے وولٹس ہوتے ہیں یہ ویپن اس سے 166 ٹائمز زیادہ وولٹس پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا نے تھاٹ کیمرا کا آئیڈیا بھی دیا تھا۔ جس طرح ایک کیمرہ وہ سب کیپچر کر سکتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اسی طرح ٹیسلا کا آئیڈیا تھا کہ ہمارے خیالات کو بھی فوٹوگراف کیا جا سکتا ہے، جس سے انسان جو کچھ بھی سوچ رہا ہوگا اس کی فوٹو بن کر سامنے آ جائے گی۔ ان کے اس تھاٹ کیمرہ نے کبھی عملی شکل تو اختیار نہیں کی، لیکن ان کے اس آئیڈیا سے انسپائر ہو کر 1895 میں ایکس رے انوینٹ ہوا تھا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے سائنٹسٹ اور انجینئر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو شاید اپنی انوینشن سے بہت پیسہ کما سکتے تھے، دوسروں کی طرح اپنے پیٹنٹس کو کیش بھی کر سکتے تھے، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جس سے ان کے ہوٹل بل کو کلیئر کروایا جا سکے۔ ان کی موت بھی آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 7 جنوری 1943 کو ان کے ہوٹل روم سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیچرل موت تھی، پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ نکولا ٹیسلا کو مارا گیا تھا۔ پر اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ان کے ڈاکیومنٹس کو 10 سال اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد سب کچھ پبلک کر دیا گیا، یا پھر ابھی بھی ٹیسلا کی چند سیکرٹ فائلز کسی کونے قدرے میں موجود ہیں؟ یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔